10 محرم والے دن میری سہیلی مجھے امام بارگاہ لے گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سہیلی کہنے لگی، شام غریبہ سن کر تمہیں بہت سکون ملے گا۔ میں وہاں پہنچی تو وہاں سب شیعہ مرد اور خواتین موجود تھیں۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا، لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوئی، میرا کلیجہ من کو آ گیا، کیونکہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو اب مسجد میں مؤذن تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے انتہائی مذہبی اور نماز کا پابند تھا۔ میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اول آئی تھی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو نے پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری دوست آمنہ سے ہوئی، جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی۔ ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھی جس کا نام فاطمہ بطول تھا۔ ایک دن کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی۔ موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ تب ہی فاطمہ نے اپنے بیگ سے بوتل نکالی۔ میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ اس سے پہلے ہی آمنہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی لینے لگی تھی۔ آمنہ کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ آمنہ کہنے لگی، جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ کیا صبر اس نے کچھ ایسا ملا دیا ہو جسے پی کر تم شیعہ ہو جاؤ۔ میری زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ کے الفاظ نکلے۔ میرا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی۔ آمنہ بولی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم ایک شیعہ سے پانی مانگ، تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی جیسے اسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو۔ حصہ 2، شیعوں کے بارے میں غلط فہمیاں اور فاطمہ سے بات۔ 4:21 اور 8:15۔ آمنہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جانتی بھی ہو ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو۔ ایسی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریبہ کرتے ہیں۔ اس رات سبھی شیعہ مرد حضرات اور عورتیں ایک بڑے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی مامی پھوپھو کو ایسے کہتے ہوئے سنا تھا تب میں 13 سال کی تھی۔ مجھے علم ہوا تو اسی پر میری سوچ پختہ ہو گئی۔ دل میں خود بخود نفرت پلنے لگی۔ یہ لوگ کیسے تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے تھے؟ میں نے آمنہ سے بھی ذکر کیا، کیا یہ خدا کے احکامات کو نہیں مانتے؟ یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ آمنہ میری بات سن کر کہنے لگی، تبھی تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ ان کا تو قرآن ہی الگ ہے جس کے 40 پارے ہیں۔ یہ لوگ 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن چاول یا بریانی بناتے ہیں تو اس میں اس گھوڑے کی گندگی شامل کرتے ہیں۔ عورتیں اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے، ان کا تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظر چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے۔ محرم الحرام آنے والا تھا۔ ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر میں اور آمنہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے تھے، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی تھی مگر کبھی اس نے پڑھ کر جواب نہیں دیا تھا۔
ایک دفعہ آمنہ کہنے لگی، دیکھا اگر سچی ہوتی تو ضرور جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ یہ سننا تھا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھیں؟ میرے دماغ میں نئے سوچے جنم لینے لگے۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے۔ گھر آ کر کچھ پوچھیں تو ابو ڈانٹ کر چپ کرا دیتے اور کہتے ہیں کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جانے کیسا جادو ہے، جو بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہوں پر جائے وہ اپنا عقیدہ بدل لیتا ہے۔ میں ابو سے بہت خوف تھی، اس لیے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں تجسس بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں دینی تعلیم یافتہ تھی، حافظ قرآن تھی، اس لیے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے۔ ایک دن آمنہ چھٹی پر تھی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم نے قرآن مجید کب حفظ کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میری اس وقت 6 سال تھی جب میں نے پہلی بار قرآن مجید ختم کیا۔ میں بولی، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہی ہمارا قرآن ہے، جسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ بتانے لگی کہ ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں ردو بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئیں کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں سے بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ شام غریبہ کیا ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا۔ اس دن میں گھر گئی تو اسی سوچ میں گھومتی رہی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آ گئی۔ قرآن مجید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی بات میرے دل اور دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی۔ اگلے روز میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے کہ شام غریباں دیکھوں، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ تو فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ہم کینٹین میں تھے، اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں تصور کرتی جا رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی ہاں بھی بھر لی تھی۔ میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا میری دوست آمنہ کے ہاں قرآن خوانی ہے۔ ابو نے کہا وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ۔ بھائی مجھے آمنہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر گیا۔ اب فاطمہ آ چکی تھی۔ اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ مجھے کہنے لگی، تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے
اور تم شام غریبان کی مجلس میں جا رہی ہو۔ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت نہ لٹ جائے۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے حوالے کر دی۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی، جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجی، جو کہنے لگا کہ تمام روشنیاں بجھا دی جائے۔ میرا دل ڈوب گیا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا، ایک مرد لاؤڈ سپیکر پر واقعہ کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا سوائے امام زین العابدین کے، جو اس وقت بیمار تھے۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے پاس نہ بھائی تھا نہ بیٹا، سب صحرا میں پامال ہو چکے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ، جن کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھی۔ خیموں کا سیاہ کنواں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معصوم بچی اپنے بابا کے پامال جسم کے پاس جا کر روتی رہی، زخمی کندھے دکھاتی، جلا ہوا کرتا دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں، شمر نے بالیاں چھین لی ہے۔ اس منظر کو شام غریباں یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کی یہ شام جب منظر کشی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا ذہن اس لمحے کربلا کا منظر دیکھ سکے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے سبھی زار و قدار رو رہی تھیں۔ میں نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے مظالم سن کر برداشت نہ کر سکی۔ دل سے بے ساختہ کروڑوں بار درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے۔ 15 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی ہو گئی۔ سبھی عورتیں رو رہی تھیں۔ یہاں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا تھا۔ شام غریبان کی مجلس ختم ہوئی تو کئی حقائق مجھ پر آشکار ہوئے۔